نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاسد کی شر انگیزی سے بچنے کی تدابیر، یہ ہے وہ مضمون جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، حسد ایک بدترین اخلاقی برائی ہے۔ ہر دور میں اور ہر سوسائٹی میں اس تباہ کن برائی کے مریض پائے جاتے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت دوسرے مرد یا عورت کو اچھی حالت میں دیکھے کہ میرے ہی طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص مال و دولت، نعمت و ثروت، اثر و رسوخ اور شہرت و عزت سے نوازا گیا ہے اور اس سے جلنے لگتا ہے۔ اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس محسوس سے یہ نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں، اور اگر مجھے یہ نہ ملیں تو کم از کم اس شخص سے ضرور چھن جائیں۔ اس طرح کے جذبات اگر کوئی شخص، مرد یا عورت، دل میں پال رہا ہے تو بلا شبہ یہ بہت برے جذبات ہیں، اور یہ جذبات پالنے والا یقیناً زبردست کڑھن اور ضیق میں وقت گزار رہا ہے اور اپنی شخصیت اور عاقبت کو تباہ کر رہا ہے، لیکن جس سے جل رہا ہے وہ بہرحال اس کے شر سے محفوظ ہے۔ ہاں، جب یہ حسد کا مریض اپنے حسد اور جلن کے ابال کو برداشت نہیں کر پاتا اور حسد کی آگ سے بےتاب ہو کر اپنے محسود کے خلاف اپنے جذبات کا عملاً اظہار کرنے لگتا ہے، طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے اور محسود کو اذیتیں دینے، نقصان پہنچانے، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے اور سوسائٹی میں اس کو رسوا کرنے کی گھناؤنی اور گھٹیا تدبیریں اور اقدامات کرنے لگتا ہے، تو اس کے نتائج و اثرات محسود کے حق میں اور خود سوسائٹی کے حق میں انتہائی تباہ کن، لرزہ خیز اور عبرتناک ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ دعا سکھائی، اللہ کی پناہ چاہو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، سورہ فلق میں ارشاد ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ بلاغت و اعجاز کا شاہکار ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ کہا گیا پناہ مانگو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی جب حاسد اپنی جلن نکالنے کے لیے محسود کے خلاف سازشی اقدامات کرنے لگے۔ حاسد اگر حسد کے جذبات میں جل رہا ہے اور محسود کو اچھی کیفیت میں دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہا ہے تو بجائے خود یہ کیفیت بھی انتہائی تباہ کن اور قابل مذمت ہے، لیکن محسود کے لیے یہ وہ شر نہیں ہے جس سے پناہ مانگی جائے۔ یہ شر پناہ مانگنے کے لائق اس وقت ہوتا ہے جب حاسد اپنی جلن سے بےتاب اور مشتعل ہو کر محسود کے خلاف اقدامات کرنے لگتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے سازشیں کرنے لگتا ہے، درندگی اور ظلم و زیادتی کے مظاہرے کرنے لگتا ہے، اور اس سطح پر آ جاتا ہے کہ حسد کی آگ میں وہ جو بھی کر گزرے کم ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ اس تباہ کن مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہو۔ اللہ کی پناہی میں انسان بچ سکتا ہے، ورنہ یہ اخلاقی مرض اس قدر سنگین و پرزور اور اشتعال انگیز ہوتا ہے کہ ایک حاسد وہ بدتر سے بدتر اور لرزہ خیز اقدام کر سکتا ہے جس کا شرافت، انسانیت اور دین و ایمان سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ ایک حاسد شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دشمنی تو دوسرے سے کرتا ہے اور اس کو رسوائی اور اذیت میں مبتلا کرنے کے درپے ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ سب سے بڑا دشمن اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ وہ مستقل اذیت، اشتعال اور جذبہ انتقام میں پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے، اور اس کے شب و روز انتہائی کڑھن اور دیق میں گزرتے ہیں۔ ہمہ وقت حسد کی آگ اور جلن میں جھلستا رہتا ہے۔ ذہن و قلب مستقل طور پر خلجان اور اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں، صحت بھی برباد ہوتی ہے، ایمان بھی مجروح ہوتا ہے، اور نتیجتاً اس کی شخصیت بے وزن
اور بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ حسد کا سب سے بڑا نقصان جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حاسد انسان اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کی سوچ غلط رخ پر کام کرنے لگتی ہے اور اس کے قول و عمل اور شب و روز کی سرگرمیوں سے اللہ کے بارے میں بدگمانی اور ناانصافی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے محسود کو دیکھ کر اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی ناانصافی کی، اپنی نوازشوں کے لیے کس قدر غلط انتخاب کیا، ان نعمتوں اور نوازشوں کا مستحق میں تھا اور اللہ نے فلاں شخص کو نواز دیا جو قطعاً اللہ کی ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، اور اگر بالفرض میں مستحق نہیں بھی ہوں تو کم از کم وہ شخص تو ہرگز مستحق نہیں ہے جس کو اللہ نے نواز کر مجھ پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کے بارے میں اس شخص کے یہ تصورات، خیالات وہ ہیں جو اس کے ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کی صفات حسنہ پر ایسے شخص کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے جو خدائے علیم و حکیم اور خبیر و عادل کے بارے میں وہ باتیں سوچنے لگے جو ایک انسان کسی شریف انسان کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ بھلا اس کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ حاسد دراصل خود کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ کے بارے میں وہ بدترین رویہ اپناتا ہے جو دنیا کے سب سے پہلے حاسد نے اپنایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے دربار سے مردود بنا کر دھتکار دیا تھا۔ حاسدوں کے اس اولین پیشوا نے اللہ کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے کہا تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ بجا لوں؟ فضیلت کا مستحق تو میں ہوں، اور نعوذ باللہ تو یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے کہ فضیلت کا مستحق آدم علیہ السلام ہے۔ آخر میں اس ناانصافی اور زیادتی کو کیسے برداشت کر لوں؟ بعینی یہی روش اس اولین حاسد کا پیرو ہر حاسد اپناتا ہے۔ وہ بھی اللہ سے یہی شکایت کرتا ہے کہ نوازے جانے کا مستحق میں تھا اور تو نے دوسرے کو نواز کر مجھ پر فضیلت دی۔ دراصل اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا، اس پر راضی نہ رہنا اور اللہ کے علم و حکمت اور انتخاب و فیصلے کو چیلنج کرنا ابلیسی کردار و مزاج ہے۔ ہر حاسد دانستہ یا نادانستہ اسی کردار و مزاج کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایمان کے جوہر سے محرومی اور ابلیس لعین کے کردار و مزاج میں ڈھل جانا ایک انسان کا وہ بدترین حال و انجام ہے جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسد ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے حسد کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسا شخص تعمیری ذہن و فکر اور صلاح و فلاح کی سعی و کاوش سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو بنانے، مستقبل کو سنوارنے اور صلاح و سدھار کے کام کرنے کے بجائے ہر وقت اس اضطراب اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کی شخصیتوں کو مجروح کرے، ان کو نقصان پہنچائے، ان کی تذلیل کرے اور ان کی اذیت و تکلیف رسانی کا سامان کرے۔ حسد کی آگ کسی وقت اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ اپنے محسود پر ہی نگاہ رکھتا ہے، اندر ہی اندر سلگتا ہے اور ہم پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ اس کا اپنا ذہن بھی انتشار اور خلفشار کا شکار رہتا ہے اور گھر کے لوگ بھی اس کے اثرات بد کے نتیجے میں غلط رخ پر سوچنے لگتے ہیں اور زندگی سکون و سلامتی اور راحت و عافیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ کے اس پیکر سے کسی خیر کی توقع نہیں رہتی، اس لیے اس کے شر کا دائرہ بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی محسود کو اذیت و نقصان پہنچانے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے اور ہلاک و برباد کرنے کے لیے وہ رذیل ترین حرکتیں کرنے پر اتر آتا ہے جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان ایسی حرکات بھی کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ نے قرآن عظیم میں مومن کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ حسد کے اقدام پر اتر آنے والے حاسد کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہے اور اس ایمانی شعور کے ساتھ اللہ کی پناہ کے یہ الفاظ ادا کرے کہ جس کی پناہ میں مانگ رہا ہوں وہ سب پر غالب ہے، اس کی قدرت و اقتدار سب پر حاوی ہے، اس شر کا بھی وہی خالق ہے اور کوئی چیز اس کے قدرت اور علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ حاسد کے شر سے ایمان کے لیے اللہ کی شعوری پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ چند اور تدبیریں بھی ہیں جو اس سلسلے میں معاون و کارگر ہو سکتی ہیں، ان کا بھی ہو سکے تو اہتمام کریں
یہ تدبیریں یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس بندے سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، ہرگز گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے، یہ یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کوئی کچھ بھی کرے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اس کی طرف سے راحت اور بھلائی کا فیصلہ ہے تو کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر اس کی طرف سے ہی کسی کو تکلیف اور نقصان کا فیصلہ ہے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ اگر کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو وہ اسی کی طاقت ہے، اس کی مرضی کے بغیر یہاں ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 یہ کہ محسود کی خیر خواہی کے سوا کچھ نہ سوچے، ہر حال میں بھلائی کا رویہ رکھے، اور یہ یقین و اطمینان رکھے کہ بہترین انتقام لینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس کے علم سے نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے، نہ اس کے احاطۂ قدرت سے کوئی چیز باہر ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نمبر 3 یہ کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ حاسد کی ذلیل حرکتوں اور بیہودہ باتوں سے اشتعال میں نہ آئے، انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی کارروائیاں یا ایسی تدابیر نہ سوچنے لگے کہ وہ خود حاسد کی سطح پر آنے کی حماقت کرنے لگے۔ ہر حال میں صبر و تحمل سے کام لے، صبر کو اپنی ڈھال بنائے، اور یہ اعتماد و یقین رکھے کہ صبر کا صلہ دینے والا وہ اللہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نمبر 4 یہ کہ جب حاسد اللہ اور بندوں کی شرم سے بے نیاز ہو کر اور اخلاق اور انسانیت سے عاری ہو کر بیہودہ اور ذلیل حرکتیں کرنے لگے اور کمینہ پن اور رذالت کے مظاہرے کرنے پر اتر آئے اور اللہ کے خوف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے تو محسود اس وقت بھی تقوی کی روش پر جمع رہے اور تقوی کے خلاف ہرگز کچھ نہ کرے۔ کسی نادان کی غیر متقیانہ اور ظالمانہ روش کے انتقام میں تقوی اور خدا ترسی کی روش کو چھوڑ دینا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی شکست ہے۔ نمبر 5 یہ کہ وہ اپنے ذہن و قلب کو حاسد کی ذلیل سازشوں اور بیہودہ حرکتوں سے بے فکر رکھے، یوں سمجھے کہ گویا کچھ ہے ہی نہیں، حاسد کی باتوں پر ہرگز دھیان نہ دے، حاسد اور اس کی تکلیف دہ حرکتوں اور بیہودگیوں کو مستقل طور پر اور مسلسل نظر انداز کرے۔ حاسد متوجہ کرنے کی ہزار کوششیں کرے مگر محسود قطعاً توجہ نہ دے اور ذہن کو جھٹک کر بالکل بے نیاز رہے گویا کہ کچھ فضا میں ہے ہی نہیں۔ حاسد کی بدترین سزا یہ ہے کہ اس کا نوٹس نہ لیا جائے۔ ہاں اگر وہ سماج میں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش میں سارے حدود و قیود پھاند جائے تو پھر اس کو مناسب انداز میں یہ وارننگ ضرور دی جائے کہ ہم اللہ کی ہدایت اور شرافت کے تحت خاموش ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ شریف انسان کا غصہ انتہائی ہولناک اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس وارننگ کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ کھلم کھلا زبان تان دراز نہ کرے گا، اس کی زبان ضرور خاموش ہو جائے گی، اس لیے کہ رذیل انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ ہاں اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے مجبور ہو کر وہ اپنی آگ بجھانے کی تدبیریں ضرور کرے گا۔ نمبر 6 یہ کہ حاسد خواہ کیسی ہی ایذا پہنچائے اور کیسا ہی برا سلوک کرے، جواب میں محسود اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہرگز نہ کرے۔ اگر زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی ایسا موقع آئے کہ وہ حاسد کے ساتھ کوئی نیک سلوک کر سکتا ہو تو وہ ضرور کرے، اور حسن سلوک کرتے ہوئے اس بات سے بے نیاز رہے کہ اس حسن عمل اور نیک سلوک کے جواب میں حاسد کے دل کی جلن ختم ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کی روش میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ 7ویں بات اور آخری بات یہ کہ محسود اپنے دل کو حاسد کے خوف سے قطعی پاک رکھے اور یہ یقین رکھے کہ حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حاسد کے خوف سے دل کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کی صفات کا استحضار رکھے، ہر حال میں عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے اور کسی سے قطعاً خوف نہ رکھے۔ جس دل میں اللہ کی توحید بسی ہو اس دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ کسی دوسرے کا خوف ہرگز جمع نہیں ہو سکتا۔ شیاطین اور ارواح خبیثہ
جو ہر وقت انسان کے تعاقب میں ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آدمی اپنا معمول بنا لے تو وثوق ہے کہ انشاءاللہ وہ ہر شر اور فتنے سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ وما علینا الا البلاغ۔